اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص پیر کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، یقین جانے عمل بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے فوائد جاننا بہت ہی زیادہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کہیں گے کہ حضرت کیا فوائد ہیں؟ تو دوستوں، پیر کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، ساری زندگی اس سے رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو شخص پیر کے دن یہ کام کر لیتا ہے اس پہ کبھی فاقہ نہیں آتا، تنگ دستی نہیں آتی، اور جو شخص پیر کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے، کبھی بھی اس کا کاروبار ڈاؤن نہیں ہوگا۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اور جو شخص پیر کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، ساری زندگی اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے اس نایاب وظیفہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ کون سے 3 ایسے کام ہیں جس کو اگر فقیر پڑھ لے، فقیر وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص پیر کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، یقین جانے ساری زندگی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ کون سے 3 کام؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستوں، آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ جو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، حضرت ہمارے وظائف اثر نہیں کر رہے، لیکن اور لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، ان کا وظیفہ اثر کر گیا، اس نے کیا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن میرا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ایسی کون سی بات ہے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ کام بھی بتا دیتا ہوں جو کام وہ لوگ کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے۔ جی ہاں، اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ جی ہاں، جن لوگوں کے یہ جو وظائف ہیں وہ قبول ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں، یقین جانے وہ لوگ ویڈیو کو سکپ نہیں کرتے، تمام باتوں کو سنتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں، یقین جانے ان کی پریشانیاں، ان کی مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، اب پیر کے دن کون سے 3 ایسے کام ہیں جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں؟ نمبر 1 کام، پہلا کام یہ ہے کہ پیر کے دن آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کیوں ہے، کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ جی ہاں معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور کسی غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار لوگوں کو صدقہ دینا ہے۔ ان لوگوں کو صدقہ دینا ہے جو لوگ حقیقتاً آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ بھئی اتنا رزق کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ معزز سامعین کرام، یہی جو فوائد ہیں یہ صرف اور صرف صدقہ دینے کے ہیں۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے،
ایک آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا دانہ دیتا ہے، جی ہاں میرے بھائی، ایک کھجور کا دانہ، تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آپ صدقہ دینے کے فوائد خود بھی جان لیں۔ معزز سامعین کرام، اہم مسئلہ یہ ہے صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آنے والے کل کے اندر، فیوچر کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، جو بھی ٹینشن آنے والی ہوتی ہے، جی ہاں وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ ٹینشن، وہ مشکلات جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب پہلا کام آپ کو سمجھ آ گیا کہ صدقہ دینا ہے۔ دوسرا کام، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ نمبر ایک کہ آپ نے درود ابراہیمی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لینا ہے، مائنڈ بنا لینا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اللہ الصمد، اللہ الصمد صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 کام جو پیر کے دن کر لیتا ہے، ساری زندگی ٹینشنوں سے نجات پا لیتا ہے، ساری زندگی مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، ساری زندگی مشکلات سے دور رہتا ہے، اس کا کاروبار بھی ترقی کرتا ہے۔ جی ہاں، آزمایا ہوا عمل ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آزما لوں؟ جی ہاں، آپ کو اجازت ہے۔ اجازت کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری اجازت نہیں ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو اگر سن لیے تو آپ لوگ اس وظائف کو کریں تو اثر نہیں ہوگا۔ اجازت کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر لازمی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔